السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان میں سال 2024 کا پہلا سورج نئی امیدوں کے ساتھ طلوع۔ نئے سال پر شہری مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی کے لیے پر امید سال نو کے جشن پر ہوائی فائرنگ نے 32 افراد کو اسپتال پہنچا دیا۔ عام انتخابات، کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں پر اپیلیں دائر ہونا شروع۔ PTI کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سکندر سلطان راجہ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ الیکشن نہیں، مذاق ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اہم دستاویزات چوری، مقدمہ درج۔ سرکاری دستاویزات کے غائب ہونے کا علم ریکارڈ کی اسٹاک وصولی کے دوران ہوا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ سال نو کے آغاز پر IMF کی جانب سے پاکستان کے لیے اچھی خبر۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا کہنا ہے کہ اجلاس 11 جنوری کو ہوگا۔ بورڈ پاکستان کے لیے دوسری قسط کی منظوری کا جائزہ لے گا۔ سال کے پہلے دن ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ پنجاب کے بیشتر میدانی علاقوں میں شدید دھند اور اسموگ کا راج۔ مری اور گلیات میں موسم شدید سرد رہے گا۔ کینیڈا میں ماہرین نے الیکٹرک وہیکل ٹیکنالوجی سے متعلق سوالات اٹھا دیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مدت پوری ہونے کے بعد بیٹریاں ٹھکانے لگنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ موجودہ صورتحال ماحول کے لیے خطرہ ہے۔ ٹورنٹو شہر کا نئے سال کی رات 4 وارمنگ سینٹر کھولنے کا اعلان۔ کم سے کم -4 سینٹی گریڈ کے ساتھ درجہ حرارت میں کمی متوقع۔ رواں ہفتے شہر میں سردی کی شدت میں اضافے کا امکان۔ میسی ساگا میں شپنگ کنٹینر سے 25 چوری شدہ گاڑیاں برآمد، 6 افراد گرفتار، فرد جرم عائد کر دی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ GTA بھر سے چوری ہونے والی گاڑیوں کی مالیت کا تخمینہ $2.2 ملین ہے۔ نئے سال کے پہلے روز بھی غزہ پر اسرائیلی حملے، مزید 100 فلسطینی شہید۔ سال نو کے موقع پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے۔ القسام بریگیڈز کا تل ابیب اور مضافات کی جانب متعدد راکٹ داغنے کا اعلان۔ جاپان میں 7.4 شدت کا زلزلہ، سونامی کی وارننگ جاری۔ زلزلے سے اب کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ زلزلے سے سڑکوں کو نقصان پہنچا، شہریوں کو ساحلی علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. پاکستان میں سال 2024 کا پہلا سورج طلوع ہو گیا۔ انتخابی سال کے آغاز پر شہری پرجوش ہیں۔ ملک بھر میں شہریوں نے کہیں سادگی کے ساتھ تو کہیں ہوائی فائرنگ اور آتش بازی کر کے سال نو کو خوش آمدید کہا۔ پاکستان میں سال 2024 کا پہلا سورج طلوع ہو گیا۔ انتخابی سال کے آغاز پر شہری پرجوش ہیں۔ ملک بھر میں شہریوں نے کہیں سادگی کے ساتھ تو کہیں ہوائی فائرنگ اور آتش بازی کر کے سال نو کو خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم کی جانب سے غزہ جنگ کے باعث سال نو کی جشن سادگی سے منانے کا اعلان اور انتظامیہ کی جانب سے فائرنگ پر پابندی کے باوجود شہر قائد کے مختلف علاقے رات 12 بجتے ہی فائرنگ سے گونج اٹھے۔ صدر، لیاری گارڈن، سچل، کورنگی، گلستان جوہر، گلشن اقبال، FB ایریا، کلفٹن، سی ویو، زمزمہ ٹاور، کماڑی سائٹ، سرجانی، ملیر، لیاقت آباد، سہراب گوڑ سمیت دیگر علاقوں میں ہوائی فائرنگ کی گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سال نو پر پابندی کے باوجود شہر قائد میں ہونے والی فائرنگ سے 32 افراد زخمی ہو گئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں گولیاں لگنے سے 32 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق زخمیوں میں 4 خواتین اور 5 بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ کرنے کے الزام میں 59 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے، جبکہ ساحل سمندر پر
ہولڑ بازی کے الزام میں 6 منچلوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ہوائی فائرنگ سے زخمی ہونے والوں کو شہر کے مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ جناح اسپتال میں 12، سول میں 7 جبکہ عباسی شہید میں 13 زخمی لائے گئے۔ دوسری جانب نئے سال پر شہری مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی کے لیے پر امید ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے نیا سال نئی امیدوں، حوصلوں اور کامیابیوں کا سال ثابت ہو۔ شہریوں کی دعا ہے کہ نیا سال مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں مظالم کے خاتمے کا سال ثابت ہو۔ الیکشن 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں پر اپیلیں دائر ہونا شروع ہو گئی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ الیکشن 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں پر اپیلیں دائر ہونا شروع ہو گئیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر بابر ایوان نے کہا ہے کہ ہم ان ہتھ کنڈوں کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ ہر حال میں ہر قیمت پر پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑے گی۔ یہی ہماری اسٹریٹجی تھی کہ ہر حلقے سے اپنا امیدوار کھڑا کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ڈاکٹر بابر ایوان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئین کسی کو بھی الیکشن لڑنے سے نہیں روکتا۔ یہاں لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، 300 سے زائد کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہائی کورٹ نے اجازت دے دی ہے، بانی پی ٹی آئی خود ٹکٹ جاری کریں گے۔ امید ہے سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا۔ ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہونے، منظور یا مسترد ہونے کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ ریٹرننگ افسروں کے فیصلوں پر اپیلیں دائر کرنے کا عمل آج سے 3 جنوری تک جاری رہے گا۔ ان اپیلوں پر انتخابی ٹریبیونل 10 جنوری تک فیصلہ کریں گے، جبکہ امیدوار اپنے کاغذات 12 جنوری تک واپس لے سکیں گے۔ امیدواروں کو انتخابی نشان 13 جنوری کو الاٹ کیے جائیں گے، جبکہ عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ ملک بھر کے اضلاع میں ریٹرننگ افسران کی جانب سے کاغذات نامزدگی جانچ پڑتال کا عمل مکمل کرنے کے بعد امیدواروں کی فہرستیں جاری کر دی گئیں۔ ان فہرستوں میں کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے والوں میں ملک کی کئی بڑی سیاسی شخصیات بھی شامل تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی سمیت سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ اسی طرح سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور پنجاب کی سابق وزیر یاسمین راشد، اختر مینگل، فواد چودھری اور ان کی اہلیہ ہبہ فواد، اعظم سواتی، ذوالفقار مرزا، فہمیدہ مرزا اور ان کے بیٹے کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے۔ دوسری جانب نون لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور صادق سنجرانی سمیت دیگر کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ این اے 56 اور 57 کے آر او نے کل شام 4:30 بجے مصدقہ کاپیاں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے وکلاء رات 11 بجے تک وہاں بیٹھے رہے لیکن ان کو کاپیاں فراہم نہیں کی گئیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں آج پہلی بار سکندر سلطان راجہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن نہیں مذاق ہے۔ ہمارے اوپر غلط بے بنیاد الزام لگایا گیا، ہمیں کاپیاں فراہم کی جائیں، ہم ہائی کورٹ جانا چاہتے ہیں، ہمارے وکلاء آر او آفس کے باہر موجود ہیں۔ اسٹیٹ بینک راولپنڈی کے سرکاری ریکارڈ سے دستاویزات چوری ہو گئے، تاہم پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسٹیٹ بینک راولپنڈی کے سرکاری ریکارڈ سے دستاویزات چوری ہو گئے، تاہم پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک راولپنڈی کے اہم دستاویزات چوری کر لیے گئے۔ تھانہ سول لائنز پولیس نے دستاویزات چوری کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقدمہ ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک راولپنڈی عبید بن مسلم کی مدیت میں درج کیا گیا، جس میں کہا ہے کہ سرکاری ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے دوران کچھ دستاویزات غائب پائی گئی ہیں۔ مقدمے کے متن میں کہا ہے کہ سرکاری دستاویزات کے غائب ہونے کا علم ریکارڈ کے اشتراک وصولی کے دوران ہوا۔ قوی یقین ہے کہ دستاویزات سرکاری ریکارڈ سے نامعلوم افراد نے چوری کی ہیں۔ سول لائنز پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کو نئے شیڈول میں شامل کر لیا۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 11 جنوری کو ہوگا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کو نئے شیڈول میں شامل کر لیا۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 11 جنوری کو ہوگا۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ 11 جنوری کو پاکستان کو $70 کروڑ کی قسط کی منظوری دے گا۔ موجودہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت پاکستان کو ابھی $1.8 ارب دینے ہیں۔ بورڈ میں $3 ارب کے قلیل مدتی قرض پروگرام کے تحت پہلا جائزہ پیش کیا جائے گا اور بورڈ پاکستان کے لیے دوسری قسط کی منظوری کا جائزہ لے گا، جس کے بعد پاکستان کے لیے
70 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी देगा। IMF बोर्ड 11 जनवरी को मंजूरी देता है तो पाकिस्तान को तकरीबन 70 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे, जबकि बाकी 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज का फैसला IMF आइंदा जायजा रिपोर्ट मुकम्मल होने पर करेगा। IMF मिशन 15 नवंबर को पाकिस्तानी हुक्काम के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा मुकम्मल कर चुका है और IMF के 3 अरब डॉलर प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को अब भी 1 अरब 80 करोड़ डॉलर कर्ज मिलने बाकी हैं। याद रहे गुज़िश्ता माह दिसंबर में अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी के मामले पर IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी 2024 को होगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान में की जाने वाली स्टाफ लेवल मीटिंग के फैसलों को हतमी शक्ल दी जाएगी और पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि साल के पहले दिन मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि साल के पहले दिन मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने कहा है कि शुमाली इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में मौसम आज साल 2024 के पहले दिन शदीद सर्द रहेगा, जबकि पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और स्मोक, KPK के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शुमाली अजला में मौसम शदीद सर्द और मगरबी अजला में मुतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। जैकबाबाद, मोहनजोदाड़ो, सक्खर, लाड़काना, दादू, घोटकी और पुडीदन में धुंध और स्मोक का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक KPK के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, बालाई अजला में शदीद सर्द रहेगा। चार सद्दा, मर्दान, नौशहरा, सवाबी, पेशावर और DI खान में धुंध छाए रहने का इम्कान है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, मरी और गलियात में शदीद सर्द रहेगा। बहावलपुर, साहिवाल, ओकाड़ा, कसूर, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, जहलम, मंगला, फैसलाबाद, झंग, सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन, टोबा टेक सिंह में स्मोक का इम्कान है, जबकि खानेवाल, मुल्तान, खानपुर, रहीम यार खान, हाफिजाबाद, भक्कर, लिया और DG खान में शदीद धुंध और स्मोक का इम्कान है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।